اچھا ٹیسٹوسٹرون جو ہے مرد میں آپ کہتی ہیں یہ بڑا ہائی ہوتا ہے تو اسی وجہ سے وہ ایک مرد کہلاتا ہے, مردانگی اس کے اندر ہوتی ہے. اینڈ دین اگر میں یہ بات کروں کہ اگر یہ کم ہو جائے کسی مرد کے اندر تو اس کے جو ہے نا جو اس کے باڈی لینگویج میں تھوڑی سی زنانہ حرکتیں, تھوڑی سی اس کے اندر وہ جو ہے نا چیسٹ اس کی جو ہے نا تھوڑی سی عورتوں کی طرح شیپ میں باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا, مطلب مرد کے چیسٹ میں عورت کے چیسٹ میں اگر دیکھا جائے تو کوئی فرق نہیں ہوتا, نمایاں دار ویسی فگر ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر ان کے اندر جو ہے نا وہ سیکشل ڈیزائر بھی وہ کم ہو جاتے ہیں اس طریقے سے, اور وہ جو ہے وہ بالکل لڑکیوں کی طرح تھوڑا سا فیلنگز بھی اور بیہیو بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا اب عورتوں کے اندر بھی ہوتی ہیں, جہاں تک میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ عورتوں کے اندر بھی یہ ہوتی ہیں, مگر اس کے اندر تھوڑا سا یہ کمی ہوتی ہے, اسی وجہ سے وہ عورت ہوتی ہے نا. ایسٹروجن عورت کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے, اس وجہ سے وہ عورت ہے, اور مرد کے اندر ایسٹروجن بہت کم پایا جاتا ہے, اس وجہ سے وہ مرد ہے. تو اس کے بارے میں بھی ذرا ہمیں فرق بیان کر دیں عام دیکھنے والے کو. جی میں بالکل بتاتی ہوں. جو مردوں کی چھاتی اور بریسٹ ٹیشو نکل آتا ہے نا, وہ نکل آتا ہے جب مردوں کی باڈی میں ایک انزائم زیادہ ہو جائے, ایروماٹیز. یہ ایروماٹیز جو ہے ٹیسٹوسٹرون کو, جیسے مرد اور عورت دونوں کی باڈی میں میل اور فیمیل سیکس ہارمون موجود ہے, یہ ٹیسٹوسٹرون ضرورت سے زیادہ ایسٹروجن بنانا شروع کر دیتا ہے. اب یہ کون سے مرد ہوتے ہیں جن کے جسم میں ضرورت سے زیادہ اس کو کہتے ہیں فیمنائزیشن ہو گئی آدمی کی, پوری بریسٹ نکل آئی ہے, ایسے آدمی ہوتے ہیں اس کو گائنیکومیسٹریا کہتے ہیں, ویسی بریسٹ مرد کی بھی بالکل ہو جاتی ہے. اور یہ بہت اہم نشانی ہے اس بات کی, جس مرد کی بریسٹ ہوگی نا, اس کا مطلب ہے کہ اس کا ٹیسٹوسٹرون, اس کا میل ہارمون آپ کے پاس کم ہے. ابھی کن مردوں میں ایسٹروجن آپ کے پاس زیادہ ہو سکتا ہے؟ جو آپ کے پاس پلاسٹکس, کیمیکلز, اینڈوکرائن ڈسرپٹرز کو ایکسپوزڈ ہیں, وہ مرد جو بہت موٹے ہیں. نارملی جن مردوں کا پیٹ نکلا ہوتا ہے نا فضا, اور جو بہت موٹے ہوتے ہیں, وہ نارملی ان کا ٹیسٹوسٹرون بھی کم ہوتا ہے آپ کے پاس. یہ آپ ایسے بھی فزیکلی کسی کو دیکھ کے ہم جج کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. پری ڈائبٹک جو مرد حضرات ہوتے ہیں, کیونکہ ان میں انسولین زیادہ ہوتا ہے, اگر انسولین زیادہ ہو جائے آپ کا ٹیسٹوسٹرون کم ہوتا ہے. اور اکثر یہ بریسٹ بھی انہیں مردوں کی نکل آتی ہے جن کا انسولین آپ کے پاس زیادہ ہوتا ہے. جو مرد شرابی کبابی بہت ہوتے ہیں, کبابی تو چھوڑ دیں, گوشت کھانے سے تو ٹیسٹوسٹرون بڑھتا ہے. یہ جو شرابیں پینے والے ہوتے ہیں, الکوہل آپ کے پاس, الکوہل جو ہے باڈی میں ایسٹروجن بڑھاتا ہے, وہ بھی آپ کا ٹیسٹوسٹرون جو ہے وہ کم کرتا ہے. جتنے بھی جو شراب پینے والے لوگ ہوتے ہیں, جو معاشرے میں شرابی ہے ہمارے پاکستان میں, وہ سارے کے سارے نامرد ہیں. آپ سب کا ٹیسٹوسٹرون کم ہو رہا ہے ود دی پیسج آف ٹائم. اچھا, ایبسلیوٹلی, بالکل. اچھا اوور آل ہم ذرا پرانے دور کی بات کرتے ہیں. اس میں لوگ یہ کہتے تھے مردانگی جو ہے نا, وہ پرانے زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ مرد میں بڑی زیادہ ہوتی تھی, لوگ جنگیں لڑتے تھے, کام کرتے تھے, مشقت والا کام کرتے تھے, اتنی بڑی بڑی ان کے فیس پہ ایکسپریشنز, داڑیاں ہوتی تھی, ٹھیک ہے, تلوار بازیاں ہو رہی ہیں, ریگستانوں میں نکلے ہوئے ہیں, گھوڑے چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, صحیح والا جسے کہتے ہیں نا مردانگی, وہ اس زمانے میں بڑی ہوتی. آج کا مرد یہ سب کچھ نہیں کر رہا, نہ گھوڑے چلا رہا ہے, نہ جنگیں لڑ رہا ہے, نہ اس کی فزیک ویسی ہے, نہ اس کی داڑھی ویسی کچھ ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی یہ جو ٹیسٹوسٹرون ہے مردوں میں یہ کم ہو گیا؟ کیونکہ اب تو اگر دیکھیں لڑکوں کو اگر داڑھی ہے نا, وہ بھی کوئی 20-22 سال کی عمر میں, 23 سال کی عمر میں بھی ٹھیک سے نہیں نکل رہی ہوتی ہے. ان سے پوچھو بھائی تم 17, 15, 16 کے ہو, تو کہ نہیں میں تو 22-23 کا ہوں. تو وہ 22-23 کے ہو, تمہاری داڑھی کیوں نہیں نکلی؟ تو کیا اس کا ٹیسٹوسٹرون کم ہے؟ یہ تو پراپر ریسرچز ہیں کہ آج کل کے مردوں میں 50% ٹیسٹوسٹرون تقریباً کم ہو گیا ہوا ہے. تقریباً 50% آپ کے پاس ٹیسٹوسٹرون کم ہے. اور اس کی بہت بڑی ریزن آپ کے پاس جنک فوڈ اور سوئے پروڈکٹس ہیں. اب سوئے پروڈکٹس آپ کے پاس کن چیزوں میں ہوتے ہیں؟ یہ جو آپ کے پاس سوئے ہوتا ہے نا, یہ سوئے جو آپ کے پاس چپس میں ہوتا ہے, چائنیز میں ہوتا ہے, آپ کے پاس جو فلیورڈ فوڈ آئٹمس ہیں ان میں ہوتا ہے, آپ کے پاس بہت سارے سوئے پروڈکٹس ہیں ہمارے پاس ریسٹورینٹ اور بیکری انڈسٹریز کے. یہ آپ کے پاس کائنڈ آف ایسٹروجن ہوتا ہے. جو بھی لوگ اس کو کنزیوم کرتے ہیں, خاص کر کے مرد حضرات, ان کی باڈی میں ایسٹروجن بڑھتا ہے. جو آپ کا مونوسوڈیم گلوٹامیٹ ہے, وہ بھی آپ کے ٹیسٹوسٹرون کو نیچے لے کے جاتا ہے. جیسے آپ کے پاس فلیورڈ نوڈلز آپ کہہ لیں, ٹھیک ہے, جیسے آپ کے پاس چکن کیوبس کہہ لیں, اس میں جتنے بھی چائنیز ریسٹورینٹ ہے, ایک ایک ساس میں آپ کے پاس مونوسوڈیم گلوٹامیٹ جو ہے وہ آپ کے پاس یوز ہو رہا ہے. جو آپ کے پاس بی پی ہوتا ہے, بسفینول اے, جو آپ کے پاس پلاسٹک پروڈکٹس میں, نان اسٹک آئٹمس میں, آپ کے پاس مائکرو ویو پاپ کارنس میں, آپ کے پاس فروزن فوڈس میں ہے, آپ کے پاس کینڈ سوپس میں ہے, یہ ساری چیزیں آپ کا ٹیسٹوسٹرون کم لے کے جاتی ہیں. تو آپ کا لائف اسٹائل فیکٹر بہت زیادہ اس بات کو انفلوئنس کرتا ہے کہ آپ کی باڈی میں ٹیسٹوسٹرون جو ہے نیچے لے کے جا رہا ہے. لیک آف سلیپ آپ کا ٹیسٹوسٹرون, جیسے ہم نے اسٹریس کی بات کی ہے, وہ بھی آپ کا ٹیسٹوسٹرون نیچے لے کے جاتی ہے. جیسے ہم مینوپاز کی بات کرتے ہیں نا, مردوں میں بھی ایک چیز ہوتی ہے. میرے پاس ایک پیشنٹ آیا بھی تھا اینڈروپاز کا. ٹیسٹوسٹرون کا دوسرا نام ہوتا ہے اینڈروجن. اینڈروجن اور ٹیسٹوسٹرون ایک ہی چیز ہے. اگر ٹیسٹوسٹرون اور اینڈروجن کم ہو جائے تو اس کو اینڈروپاز آپ کے پاس کہا جاتا ہے. جیسے عورتوں کو مینوپاز میں نائٹ سویٹس اور ہاٹ فلیشز ہوتے ہیں نا, مردوں میں بھی ٹیسٹوسٹرون کم ہونے کی ایک نشانی ہے کہ ان کو نائٹ سویٹس اور ہاٹ فلیشز ہوتے ہیں. ان کو بھی ایسی گھبراہٹ ہوتی ہے. جیسے
عورتوں کو ایسٹروجن کم ہونے پہ ڈپریشن ہوتی ہے, موڈ خراب ہوتا ہے. جس آدمی کا ٹیسٹوسٹیرون نیچے ہے وہ بھی چڑچڑا ہوگا. اچھا, یوزلی ہمارے وہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو مرد ہے نا, ٹھیک ہے, وہ میٹھا جو ہے نا زیادہ کے زیادہ کھائیں, اور جو عورتیں وہ کھٹا زیادہ کھائیں. مرد اگر کھٹا کھائے گا تو نامرد ہو جائے گا, اس کی مردانگی خراب ہو جائے گی, یہ تو بالکل سسی بن جائے گا. مردوں کو کھٹا مت دو, گھروں میں بھی بولا جاتا ہے, یہ اچار کھائے گا تو سسی ہو جائے گا. اور عورت کو کہا جاتا ہے کھٹا کھاؤ, پریگنینسی کے دوران تو اور آپ کو پتہ ہے زیادہ کہا جاتا ہے, اور مردوں کو کہا جاتا ہے میٹھا زیادہ کھاؤ. واٹ از دا؟ بالکل بھی نہیں. مرد اگر میٹھا کھائے گا تو مرد کی مردانگی ختم ہو جائے گی میٹھے سے, کیونکہ میٹھا آپ کے پاس کیا کرتا ہے فضا, میٹھا آپ کے پاس انسولین اسپائک کو اوپر لے کے جاتا ہے. جب آپ کے پاس انسولین اسپائک اوپر جائے گی, میں نے ابھی بتایا آپ کے پاس ٹیسٹوسٹیرون نیچے جائے گا, آپ نے اپنی مردانگی ختم کرنی ہے تو آپ میٹھا کھانا شروع کر دیں ڈیلی بیسس پہ. آپ کا پیٹ بھی نکلے گا, آپ کو انسولین بھی اوپر جائے گا, پھر وہ آپ عورتوں والی بریسٹ جو ہے وہ لے کے پھریں گے. اور کھٹا جو عورتیں پریگنینسی میں کھاتی ہیں, اس کی میں آپ کو سائنٹیفک ریزن بتاتی ہوں. بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جن کو باڈی میں الیکٹرولائٹس کی کمی محسوس ہوتی ہے پریگنینسی میں, جیسے پوٹاشیم کی کمی محسوس ہوتی ہے, میگنیشیم کی کمی محسوس ہوتی ہے, سوڈیم کی کمی محسوس ہوتی ہے. اب مائنڈ اس کو پروسیس نہیں کر پاتا تو ان کو کریونگ ہوتی ہے کھٹے کی. اسے کہتی ہیں کہ مجھے گول گپے کھلا دو اپنے ہسبینڈ کو, اسی کہتی ہے مجھے اچار کھلا دو. باڈی الیکٹرولائٹ مانگ رہی ہوتی ہے. جیسے جس بچے کو کیلشیم کی کمی ہو فضا, وہ کیا کرتا ہے, وہ دیواروں کا چونا چاٹنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, میں کھاتی تھی دیواروں کا چونا کھاتی تھی, اس بچے کو کیلشیم کی کمی ہوتی ہے, مٹی کھاتی تھی. ہاں جی, اسی لیے جن عورتوں کو پریگنینسی میں بہت زیادہ کھٹے کی کریونگ ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے آپ کو الیکٹرولائٹس ٹھیک طرح نہیں مل رہے ہیں. تو باڈی نے تو اس کو کسی طرح پرسیو کر رہا ہے نا, جیسے جو ڈپریشن کا پیشنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اسٹریس ایٹنگ کیوں کرتا ہے, وہ وہاں سے پلیزر اور ڈوپامین ہارمون ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اچھا, آپ نے کافی اس کی ایکسیسو چیزوں کے بارے میں بات کی ہے, جس میں خاص طور پہ کیونکہ سیکس کے حوالے سے آپ بات کر رہی تھی, تو یہ جو ماسٹربیشن ہے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ اگر ایکسیسو اس کو کیا جائے, بہت زیادہ اس کو کیا جائے, تو اس سے ٹیسٹوسٹیرون جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے مرد کا کیا؟ بالکل کم ہو جائے گا, کیونکہ ایکسیسو ماسٹربیشن سے جو آپ کا سیمن ہے, الٹیمیٹلی جو وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. سیمن آپ کے پاس بیسیکلی کیا ہے, وہ جو وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سیمن آپ کے پاس اسپرم نہیں ہے, سیمن آپ کے پاس وہ فلوئڈ ہے جو کہ اسپرم کو کیری کرتا ہے آپ کے پاس. اگر آپ ایکسیسو ماسٹربیشن کرتے ہیں یا ایکسیسو سیکچوئل ایکٹیویٹی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یا ود ملٹیپل سیکچوئل پارٹنرز کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سیکچوئل ایکٹیویٹی ایکسیسو ہی ہے, تو اس کا آپ کا جو سیمن ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے وقت سے پہلے. اور اگر آپ کا سیمن کم ہے تو ایک بہت بڑی نشانی ہے اس بات کی, وہ آدمی جن کا سیمن کم ہے, کہ آپ کا ٹیسٹوسٹیرون بھی کم ہے. سب سے بڑا تو یہ نقصان ہے آپ کے پاس ماسٹربیشن کا. بالکل ہے. تو مرد کی ڈیزائر بھی کم ہوگی سیکشولی. مرد کی ڈیزائر, اس لیے میں سائیکالوجسٹ تو نہیں ہوں, لیکن میں اس بات پر کامنٹ ضرور کروں گی کہ جتنی فینٹیسیز آپ پالیں گے, جتنا زیادہ آپ ایکسپوجر لیں گے اس چیز کو, اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا سیٹسفیکشن اچیو کرنا ود ون پارٹنر. کامن سینس کی بات ہے نا. فار ایگزامپل جیسے جو لوگ پورنوگرافی میں ہیں, اب پورنوگرافی میں وہ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں, جو ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں, ان کی گھر میں بیٹھی بریانی بنانے والی بیوی, محنت کرنے والی بیوی, کام کاج کرنے والی بیوی, تو ان کی وہ ساری فینٹیسیز پوری نہیں کر سکتی ہے. اب جو انسان اتنا زیادہ پورنوگرافی دیکھتا ہے یا ماسٹربیٹ کرتا ہے یا آبسین پکچرز, اچھی بات ہے, اخلاقی میسج بھی چلا جانا چاہیے, آبسین پکچرز کو دیکھ کر ٹرن آن ہوتا ہے, اور اس کے بعد آف کورس اس کا جو ڈیزائر ہے, جیسے ہوتا ہے نا کہ اس کا تھریشولڈ ریچ اوپر جاتا جاتا ہے سیٹسفائی ہونے کا اور ایکسائٹ ہونے کا, تو آف کورس اس سے آپ کی شادی شدہ زندگی بھی ڈسٹرب ہوگی, آپ کی گھریلو زندگی بھی ڈسٹرب ہوگی, اور الٹیمیٹلی آپ کے یو ول بیکم لمٹ لیس. آپ کا لیول آف پلیزر کبھی اچیو ہی نہیں ہوگا الٹیمیٹلی.